میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، جب بھی کوئی کام سلیقے سے اور جو اس کے آداب اور اس کے اصول ہیں اس کام کے تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ وہ کام کیا جاتا ہے تو وہ کام کامیاب ہوتا ہے، اس کا نتیجہ بہتر آتا ہے۔ لیکن جب کسی کام کے جو مطلوبہ ریکوائرڈ چیزیں ہیں، جو ضروریات ہیں، اس کے خیال نہیں رکھا جاتا اور اس کام کو عللے تللے جس طرح دلائے کر دیا جاتا ہے تو فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ دعوت کا کام ایک نہایت ہی اہم کام ہے اور ایسا کام ہے جس کے لیے اس امت محمدیہ کو اس دنیا میں لایا گیا، اسے اٹھایا گیا، انہیں برپا کیا گیا۔ یہ دعوت کا جو کام ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ کام ہے، لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو جو خدا کے راستے سے بھٹک چکے ہیں، خدا کی معرفت تک پہنچانا انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ نبوت میں اس امت کو بھی اس کام کی ذمہ داری دی گئی۔ لیکن دعوت کے کام کے اصول و آداب کیا ہیں، اس کو کس طرح کرنا چاہیے، کس وقت کس آدمی کو دعوت دینا چاہیے، کس وقت کیا بات کہنی چاہیے، کس طرح کہنی چاہیے، کیا موقع ہے یا نہیں ہے، ہر وقت نصیحت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے داعی کے لیے۔ اگر ان چیزوں کو نہ جانا جائے، مخاطب جو ہمارے آڈینس ہے یا ہم جس سے گفتگو کر رہے ہیں اس کی نفس کو، اس کی طبیعت کو، اس کی مزاج کو ہم نہیں سمجھتے ہیں تو ہم دعوت کے کام ٹھیک طور پر نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کریم نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کے دعوت کے نمونے کو پیش کیا ہے اور دکھایا کہ دعوت کے کام کس طرح کرنا ہے اور کس طرح ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے سورہ یوسف کی ایک آیت پڑھی گئی اور اس پورے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت کے پیش کرنے کا نقشہ کو پیش کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر توحید کی دعوت جیل والوں کو کس طرح دی اور کیا اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی، کیا پالیسی اپنائی۔ فوراً انہوں نے بات کہہ دی، فوراً ان سے یہ کہا کہ یہ جو تم کرتے ہو یہ غلط کر رہے ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یا اس کے لیے کوئی پلاننگ کی اور بہترین انداز میں وہ بات کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جھوٹے الزام میں جب پھانس کر، غلط الزام میں لگا کر، جس سے وہ بالکل بری تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تو اسی زمانے میں بادشاہ کے دو مصاحب جو بادشاہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، ایک جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، ایک وہ جو بادشاہ کا شیف تھا، باورچی تھا، جو کھانا بنا کے کھلاتا تھا، ان دونوں کو کسی غلطی پر بادشاہ نے جیل میں بھیج دیا تھا۔ یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور لوگ جیل میں داخل ہوئے۔ جیل میں داخل ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، کیونکہ کریکٹر ان کا بہت عمدہ تھا، بہت بہتر اخلاق کے تھے، جیل میں جاتے ہوئے لوگوں میں شہرا ہو گیا، ایک شریف آدمی، ایک نیک آدمی ہمارے درمیان موجود ہے، ان کے چہرے کو دیکھنے سے نہیں لگتا ہے کہ وہ گنہگار ہے، ایسا بالکل نہیں لگتا، وہ بہت ہی شریف، ایسا آدمی گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ پورے جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شہرت ہو گئی، پہنچتے ہی شہرت ہو گئی کہ جیل میں آج تک ایسا مجرم نہیں آیا جن کے چہرے پر اتنی نورانیت ہو، جن کے دیکھنے سے اس طرح کے تاثر پیدا ہوتے ہوں، آج تک نہیں آیا۔ یہ جو دو آدمی جیل میں داخل ہوئے تھے، دونوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھی۔ دونوں کو ایک خواب نظر آیا۔ ایک نے دیکھا کہ میں انگور ہے اس کے نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ایک نے آ کر کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ میں دیکھتا ہوں خواب کہ میں انگور جو ہے اس کا شراب بنا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، جو شیف تھا باورچی، اس نے آ کر کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر پہ ایک ٹوکرا ہے، اس میں روٹی رکھی ہوئی ہے
اور وہ روٹی اٹھائے ہوئے میں چل رہا ہوں اور ان روٹیوں کو پرندے آ کر نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اب آپ ذرا ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے، اس خواب کا مطلب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس خواب کی حقیقت بتائیے۔ پھر ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے عمدہ اخلاق کا حوالہ دیا، کہا انا نراک من المحسنین، کہ یوسف ہم آپ کو بہت ہی نیک سمجھتے ہیں، آپ کا جو کریکٹر ہے، آپ کا جو ویوہار ہے، جو معاملات کے طریقے ہیں، اس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے اس پورے جیل میں اس خواب کی کوئی تعبیر بتائے گا تو آپ ہی بتائیں گے، آپ سے بہتر آدمی کوئی اس جیل میں نہیں دکھتا ہے، آپ ہمیں برائے کرم اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ یہ دو لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس خواب کی تعبیر پوچھنے پہنچے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا خاص علم دیا تھا کہ خواب کی حقیقت کو بتانے کا۔ جب یہ دونوں آدمی آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے کہ دو لوگ میرے پاس آئے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، ان کو جواب دینا ہے، لیکن کیوں نہ ہو اس موقع کو توحید کے لیے استعمال کیا جائے، کیوں نہ اس موقع کو دعوت کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس موقع کو حضرت یوسف علیہ السلام نے غنیمت جانا اور ان کو جو دعوت دی ہے تو فوراً یہ نہیں کہا کہ تم میرے پاس خواب پوچھنے آئے ہو، ٹھیک ہے خواب بتا دوں گا لیکن پہلے میری دعوت سن لو، پہلے یہ نہیں کہا، پہلے پورا ماحول بنایا، سچویشن کریٹ کی، کس طرح توحید کی دعوت دینا، وہاں تک پہنچنے کے لیے کون سے اسٹیپ پہلے اٹھانے ہیں اس کو انہوں نے متعین کیا۔ انہوں نے پہلے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہو اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دیا ہے، ایک اچھے آدمی کے پاس پوچھنے آئے ہو، ایک اس آدمی کے پاس آئے ہو جو اس معاملے میں بالکل ماہر ہے، تو تم غلط جگہ نہیں آئے ہو۔ پہلے ان کو تسلی دی، جو تم خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہو میں بتا دوں گا، مطمئن رہو، اطمینان رکھو، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، خواب کی تعبیر میں چھٹکیوں میں بتا دوں گا۔ کہا کہ تمہارا جو کھانا ہے، قال لا یأتیکما طعامکما، کہ جو تمہارا کھانا ہے، جو تم کھانا کھاتے ہو، جو تمہیں جیل کی طرف سے روٹی اور جو کھانا دیا جاتا ہے، اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یعنی ٹائم فکس کر دیا کہ میں تمہارا جو ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، ایسا مقرر نہیں کہ 5 گھنٹے لے لوں گا بیٹھ کے، نہیں، ٹائم متعین کر دیا۔ قبل ان یأتیکما، جو تمہارا کھانا ہے، ابھی جو کھانا آنے والا ہے 10-15 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں، اس وقت سے پہلے ہی میں ساری چیزیں کر دوں گا۔ تو اس سے آدمی کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ہاں 20 منٹ بات کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے، تو آدمی پرسکون ہو جاتا ہے کہ اس سے زیادہ بات نہیں کریں گے، ورنہ آدمی کے ذہن میں یہ چلتا رہتا ہے پتہ نہیں کتنی دیر گفتگو ہوگی، کتنی دیر بات کریں گے، کہیں جانا بھی ہے، پریشان ہو رہے ہیں، گھر ہی دیکھ رہے ہیں بار بار۔ ان ساری چیزوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے شروع میں بتا دیا کہ گھبراؤ مت، زیادہ وقت نہیں لوں گا، آرام سے بیٹھو۔ قبل ان یأتیکما، تمہارا جو کھانا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں خواب بتا دوں گا۔ اور یہ خواب جو ہے، جو خواب کی میں تعبیر بتاؤں گا، یہ تعبیر میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا، ایسا نہیں ہے کہ میں نے خود سے سیکھ لیا ہے۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں کو جو مشرک تھے ان کو کس طرح اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو خواب کی تعبیر میں تمہیں بتاؤں گا یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں، میں اس میں ماہر ہوں۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ خواب کی تعبیر بتانا میرے رب نے سکھایا ہے۔ اب دیکھیے آدمی کے ذہن سیدھا رب کی بات پہنچا دیا، خواب کی تعبیر پوچھنے آیا، ان کو مطمئن کیا کہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، پھر اس کے بعد فوراً کہا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے، اللہ نے مجھے سکھایا ہے اس لیے میں جانتا ہوں، ورنہ میری کیا حیثیت۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور میرے رب نے یہ چیز کیوں سکھائی، ہر ایک کو خدا نے یہ کیوں نہیں سکھایا، مجھے ہی اللہ نے کیوں منتخب کیا، پھر اس کے ریزن بتاتے ہیں کس طرح اللہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ذرا، ذالکما مما علمنی ربی، یہ خواب کی تعبیر کی بتانا، اس کی حقیقت کو بتانا یہ میرے رب نے سکھایا ہے۔ کیوں سکھایا ہے؟ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ، کہ میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، فوراً اس کے ذہن کو منتقل کیا اللہ کی طرف۔
کہا میں نے جو لوگ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو خدا پر ایمان نہیں لاتے، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں نے ان کی روش کو چھوڑ دیا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا، ان کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیا، ان کے طریقے کو اپنانا چھوڑ دیا۔ اس لیے میرے خدا نے یہی میں سکھایا۔ اللہ کی تعریف کی، توحید کی، شرک کی برائی کر دی فوراً شرک کی برائی ہوئی کہ میں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے خدا نے یہ خاص علم مجھے دیا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ان لوگوں کو چھوڑنے کے بعد جو لوگ برے تھے، جو خدا پر ایمان نہیں لاتے تھے، جو آخرت کا منکر تھے، ان کو چھوڑنے کے بعد میں نے کن کے دین کی پیروی کی، کن کے روش کو اختیار کیا، کن کے طریقے کو چلا، کن کے لینڈ مارک کو میں نے پیروی کی ہے، وہ کون لوگ تھے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں نے اپنے باپ دادا کے دین کو، جو میرے باپ ابراہیم ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، جو نبی ہیں، ان کے دین کی میں نے پیروی کی ہے، ان کا اتباع کیا ہے، ان کے نقش قدم پر میں نے چلا ہے، اس لیے خدا نے مجھے یہ علم دیا ہے۔ اب ان کو خدا کی تعریف ہو گئی، خدا کو جان گئے، ان کو شرک کی برائی بیان کر دی، اپنے آبا و اجداد کے دین کا تعارف کرا دیا کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں کہاں سے آتا ہوں، کس دین کو مانتا ہوں۔ یہ ساری چیزوں کو کہنے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں سے پوچھنے کہ میرے پیارے بھائیوں بتاؤ، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہ میرے پیارے بھائیوں بتاؤ کیا ہمارے لیے یہ مناسب ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کسی اور چیز کو شرک کریں، خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیں، کسی اور کو سزاوار بنا لیں، کسی اور کے سامنے متھا ٹیکیں، کسی اور کی پرستش کریں، کسی اور کی عبادت کریں۔ ما کان لنا، کیا ہمارے لیے مناسب ہے؟ سوچو ذرا، غور کرو، فکر کرو، مناسب ہے؟ ما کان لنا نشرک باللہ من شیء، غور کرو، عقل میں سوچو۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے دیوتا کو فوراً میں غلط نہیں کہتا، عقل استعمال کرو، ذہن کو استعمال کرو، سوچو ذرا، کیا اس خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا مناسب ہے؟ غور کرو تم۔ ان دونوں کو غور کرنے پر مجبور کر دیا حضرت یوسف نے، سوچو ذرا۔ اس کے بعد پھر اپنی بات کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، کہتے ہیں ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ توحید جو ہے، ایک اللہ کو ماننا، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا، یہ اللہ کی خاص نعمت ہوتی ہے، یہ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے ان لوگوں پر جنہیں اللہ توحید کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ ہم پر خدا کا انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید کی راہ سجائی۔ وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی احسان ہے، لیکن افسوس کہ لوگ خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ لوگ کیسے ہیں جو خدا کا کھاتے ہیں، جو خدا کا پیتے ہیں، جو خدا کی زمین پہ بستے ہیں، خدا کی سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی بارش سے کھیتی اگاتے ہیں، لیکن عبادت کسی اور کی کرتے ہیں۔ یہ لوگ ناشکرے ہیں، یہ خدا کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہیں؟ پھر ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ مصر میں جو طرح طرح کے خدا بنا لیا ہے، تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ بارش کا خدا ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ لکشمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈکاں ہے، ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ان کے قبضے میں یہ ہے وہ ہے، ساری چیزوں کو کہنے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اب بتاؤ، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بتاؤ چند مختلف خدا جو ہزاروں خدا تم نے بنا رکھے ہیں، جو ہزاروں خدا کی تم عبادت کرتے ہو، کیا یہ لوگ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار، یا وہ ایک خدا جو مالک ہے، جو بادشاہ ہے، تمام چیزیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں، وہ خدا بہتر؟ بتاؤ کون ہے؟ ان لوگوں سے اقرار کرایا، ان کے ذہن کو کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام صاف کرنے دے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یہ تم نے جو مختلف خدا بنا رکھے ہیں، جو طرح طرح کے دیوی دیوتاؤں کو تم نے اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، کہ یہ جو مختلف خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ چند نام ہے، کسی زمانے میں تھا یا نہیں تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسماء سمیتموها، یہ چند دیوتا ہیں جن کو اپنے ذہن سے تم نے تراش لیا ہے، اپنی طرف سے نام رکھ لیا ہے کیا، اور ان کو پاور دے دیا ہے، ان کو یہ پاور دے دیا، ان کو یہ پاور دے دیا۔
اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی عقلی دلیل نہیں، کوئی مذہبی دلیل نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان الحکم الا للہ، اگر کسی کی بادشاہت ہے، اگر کسی کی پرستش کی جا سکتی ہے تو ایک اللہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، وہی ایک خدا ہے جس کی عبادت کی جائے گی۔ ان مختلف خداؤں کو چھوڑ دو، اس ایک خدا کی عبادت کرو۔ پھر پوری دعوت دینے کے بعد، یہ ساری چیزوں کو بتانے کے بعد، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی خواب کی تعبیر بتائی۔ کتنی مختلف اور مختصر لمحے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پوری دعوت کو بہترین انداز سے پیش کر دیا۔ پوری دعوت پیش کر دی، پورا دین بتا دیا، توحید کی اہمیت بتا دی، شرک سے نفرت ان کو دلا دیا، ہر ایک چیز کی دلیل بیان کر دی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں جو خواب پوچھنے آئے تھے اس خواب کی تعبیر لیں کہ تم میں سے ایک جو ہوگا وہ بادشاہ کو پھر سے جا کے شراب پلائے گا، اپنی ڈیوٹی پھر سے وہ جوائن کر لے گا، جو اس کا جاب تھا پھر سے جا کے وہ جوائن کر لے گا۔ بادشاہ نے اس کو جو بھگا دیا تھا اپنے بہن سے، بادشاہ اس کو پھر بلا لے گا اپنے پاس، پھر اس کو اپنے مساحل میں رکھے گا، پھر وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا یا صاحب السجن، کہ میرے جو دونوں جیل کے ساتھیوں، تم میں سے جو ایک ہے وہ اپنے بادشاہ کو، اپنے رب کو جا کر، اپنے آقا کو جا کر پھر شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ، دوسرا جو ہے اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ دوسرا آدمی جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، جس نے یہ خواب دیکھا کہ میرے سر پر ٹوکری ہے، اس میں روٹی رکھی ہوئی ہے، اسے پرندے کھا رہے ہیں، تو اس کو پھانسی دے دی جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی اور اس کی لاش کو لٹکا دیا جائے گا، اس کی چیل کوے کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، کہا لو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، اب جاؤ، ہمارا کام ہو گیا، اب جاؤ، تمہارا مسئلہ بتا دیا، سب کچھ ہو گیا، اب تم آرام سے جاؤ۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت دینے کا طریقہ ہے، ساری بات کہہ دی اور آخر بتا جاؤ، آرام سے ہوگی۔ ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ کب ان کو کیا دعوت دی گئی، بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی دباؤ کے اتنے اچھے ماحول میں دعوت دی ہے کہ وہ دونوں خوش ہو گئی کہ واہ، خواب کی تعبیر بھی مل گئی اور بونس پوائنٹ بھی مل گیا، آرام سے ان کو اللہ کے بارے میں بتا دیا، ہر چیز کے بارے میں بتا دیا۔ تو ایک داعی کو اسی طرح ہونا چاہیے کہ آپ کس وقت کس کو کیا دعوت دے رہے ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے، اس کے پاس ٹائم ہے یا نہیں، کہ آپ کہیں راستے میں جا رہا ہوں ان کو روک کے کھڑے کر دیا کہ بھائی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے کوئی کام نہیں ہے، فرصت سے ہیں، تب ان کو دعوت دیجیے تاکہ وہ آپ کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سن سکے۔ پھر جو آپ کا اسلوب ہو، جو بولنے کا انداز ہو، اس میں محبت جھلکتی ہو، پیار، درد، آپ کے دل کا جو غم ہے، تو ایک داعی کا خاص اوصاف ہے، اندر سے کڑھن، وہ آپ کے چہرے پہ دکھنا چاہیے کہ سامنے والا آدمی کہہ سکے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تم میرے خیر خواہ ہو، تم ہمارے ساتھ برا چاہنے والے نہیں ہو سکتے۔ پھر ان کو جو مخاطب کرنا چاہیے وہ انداز بھی بہت نرالا ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جو مخاطب کیا، سب جگہ کہا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اے میرے بھائیوں، یعنی اپنائیت، ہمارا تمہیں کوئی ایک رشتہ ہے، تعلق ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہم بس تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کی جب پیروی کی جاتی ہے تو ایک دعوت کامیاب دعوت بن کے ابھرتی ہے۔ جہاں بھی اگر کوئی تحریک ناکام ہوتی ہے، کوئی دینی تحریک ناکام ہوتی ہے، اس کے پیچھے ان طرح کی بھی فیکٹر ہوتی ہے کہ لوگوں کے مزاج کی رعایت نہیں کی جاتی، زمانے کی رعایت نہیں کی جاتی، اسلوب کی رعایت نہیں کی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت کے کام کو صحیح طریقے پر، نبوی طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔